اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ الحمد للہ رب العالمین کہ آج ہمارا یہ پروگرام تقریباً یہ سمجھنے سیکنڈ لاسٹ دن ہے، یہ رمضان کا ایک پروگرام اب باقی رہ گیا۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال اولاد میں برکت دے، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اس کے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو قبول اور منظور فرمائے۔ جیسے کہ رمضان کی ٹرانسمیشن، لے کر آپ کے سامنے اللہ پاک لے کر آئے ہیں، اسی کو جاری اور ساری رکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا شب قدر کی رات، مطلب شب قدر کی یعنی کیا علامات ہیں، شب قدر کی علامات کیا ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک ایک کر کے آپ کو بتائی تو الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن شب قدر جو ہے، جس کو شب قدر کی تلاش ہوتی ہے، شب قدر وہ شب قدر پا لیتا ہے۔ اللہ اس کے دل کو احساس دلا دیتے ہیں کہ آج شب قدر ہے، اور اس کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اصل میں بات ساری کی ساری جہاں کے ختم ہوتی ہے وہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ نیت صحیح ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے عمل قبول ہے، نیت صحیح نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ نیتوں پر کیوں دار و مدار ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، اس کے مطابق بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ حدیثیں تو ساری کی ساری بہت ہی عالی ہیں، کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ حدیث نعوذ باللہ ہلکی حدیث ہے، نہیں، تمام کے تمام خوبصورت حدیثیں، جامع حدیثیں، اللہ سے جوڑنے والی حدیثیں ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ جس میں آپ لوگ انگلش میں حدیث کو بیان کروں تو ایسے کہ all is well that ends is well، یعنی جس چیز کا اختتام اچھا ہوتا ہے وہ چیز، وہ کام بہت بہترین ہے۔ تو انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اس کا خاتمہ ہے۔ اب آپ اپنی زندگی کو سامنے لے کر آ جائیے، اگر آپ کی زندگی جو ہے، اگر ہمارا انجام اچھا ہو اور کلمے کی موت پر ہو، اور ہم لوگوں کو بھی اور اللہ کو بھی راضی کر کے اس دنیا سے جا رہے ہوں، لوگ ہمارے لیے اشک بار ہوں اور ان کا دل ہمارے لیے دعائیں کر رہا ہو، تو all is well that ends is well، یعنی یہ سمجھ لیں کہ عملوں کا دار مدار اس کی آخر پر ہے، آخر پہ یعنی اختتام پر ہے۔ جس کو کلمے کی موت نصیب ہوگی اس کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس کا آخری بول، آخری بات، آخری کلام
آخری گفتگو جس کی آخری بول کلمہ ہے، وہ جس کا آخری بول جس کی آخری بول کلمہ ہے، سمجھ لیں کہ وہ من کان آخر کلامہ دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ہماری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تمام کی تمام ایسی ہیں جو ہماری زندگیوں میں اگر آ جائیں تو ہم بڑے کامیاب ہو جائیں گے۔ کلمے کی موت اس کو آتی ہے جس کی زندگی کلمے کے مطابق ہو، یعنی ہر حال میں اللہ سے جڑا رہے، اللہ کو پکارتے رہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنی مدد کے لیے نہ پکارے، ہمیشہ اللہ سے جڑا رہے، کیسے ہی حالات کیوں نہ آئے، آپ کی سوچ، آپ کا محور اللہ پاک سے دور نہ جائے، تو آپ یقین کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دے گا۔ جیسے کسی نے کیا خوب کہا، گرچہ میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ دو جہاں، گرچہ میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ جہاں، پر تیرے در کو بتا اب چھوڑ کر جاؤں کہاں، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، کشمکش سے نا امیدی کی ہوا ہوں میں تباہ، کشمکش سے نا امیدی کی ہوا ہوں میں تباہ، دیکھ مت میرے عمل کر لطف پر اپنی نگاہ، دیکھ مت میرے عمل کر لطف پر اپنی نگاہ، یا رب اپنے رحم و احسان و عطا کے واسطے، یا رب ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے، ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے، اور تکیہ زہد کا ہے زاہدوں کے واسطے، ہے عصائے آہ مجھ بے دست و پا کے واسطے، میں فقیری چاہتا ہوں نہ امیری کی طلب، نہ عبادت درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے، حد سے ابتر ہو گیا ہے حال مجھ ناشاد کا، حد سے ابتر ہو گیا ہے حال مجھ ناشاد کا، کر میری امداد اللہ وقت ہے امداد کا، حد سے ابتر ہو گیا ہے حال مجھ ناشاد کا، کر میری امداد اللہ وقت ہے امداد کا، اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے، اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے، گو میں ہوں ایک بندہ آسی غلام پر قصور، گو میں ہوں ایک بندہ آسی غلام پر قصور، جرم میرا حوصلہ ہے نام ہے تیرا غفور، تیرا کہلاتا ہوں میں جیسا ہوں اے رب شکور، تیرا کہلاتا ہوں میں جیسا ہوں اے رب شکور، انت شافن انت کافن فی مہمات الامور، اے اللہ انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل، اے اللہ ہم سب کو ہمارے حال پہ مت چھوڑ، اے اللہ پاک ہماری حال کی خبر رکھ، اے اللہ ہمارے کال کی خبر رکھ، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ پاک ہم کو اکیلا نہ چھوڑ، اے اللہ پاک ہم سب کی پردہ دے، یا اللہ پاک ہم سب کی ستر پوشی فرمائیے گا، ہمارے عیبوں پہ نظر نہ کیجیے گا، اپنی رحمت پہ نظر رکھیے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ بھی اللہ رب العزت کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عمل بہت زبردست ہے۔ فرمایا عائشہ
میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں، چاہے تو جنت میں ڈال دے چاہے جہنم میں پھینک دے۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جو ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈرتے ہیں اللہ رب العزت سے اور اتنی عبادات کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، کہتے تھے رمضان آ گیا، جیسے جیسے کہتے ہیں نا لنگوٹی کس لو، یعنی جب کوئی اہم کام ہوتا ہے، جس کام میں بڑی توجہ درکار ہوتی ہے، جس کام میں بڑی محنت درکار ہوتی ہے، تو بڑے بزرگ کہتے تھے لنگوٹی کس لو، یعنی ہوشیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، اب بہت بڑا کام ہے تمہارے سامنے، بڑا مشکل ٹاسک ہے تمہارے سامنے۔ تو بات صرف یہی ہے کہ میں اسی حدیث پر دوبارہ آتی ہوں جو میں نے پہلے دن آپ کو سنائی تھی، تقریباً یا پہلے یا دوسرے دن، کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے آمین آمین آمین۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، ایسا عمل آج کیوں ہو رہا ہے، بڑے ہی پریشان ہوئے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ، آج آپ نے ایسا عمل کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا؟ تو ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ، کیونکہ میں یہ حدیث 2-3 دفعہ بتا چکی ہوں، یہاں سے حدیث کے اس ٹکڑے کو لیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امی آئے تھے، فرمایا جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروائے وہ ہلاک ہوا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر مبارک میں بھی ہمارے لیے رو رہے ہیں اور پریشان ہیں، ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اب آپ یہ بتائیں کہ وہ ہلاکت کی دعا کر رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں، جبریل امی ہلاکت کی دعا کر رہے ہیں اور وہ آمین کہہ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی نالائق ہوگا، بہت اعلیٰ درجے کا نالائق ہوگا، جس کے سامنے اگر ہماری عمر 60 سال ہے تو 12-13 سال 14 سال میں جوان ہو جاتا ہے بندہ، بالغ ہو جاتا ہے، باقی کے 40-45 سال کہاں گزارے؟ 40-45 رمضان آئے، 40-45 کو 30 سے ضرب دے لیں، کتنے دنوں کے روزے رکھے، اس میں اپنے رب کو منایا نہیں تو ہلاک ہوا، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ میں تو صرف یہ سمجھا رہی ہوں کہ وقت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے، ایک ایک دن کو غنیمت جانے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کے بہت سارے سال گزار لیے۔ ارے میری پیاری بہنوں، اب تو جوانی کا بھی اعتبار نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلسطین میں بچوں کی تعداد جو دنیا سے جا چکے ہیں 10,000 11,000 ہو چکی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں جنہوں نے دنیا میں کچھ نہیں دیکھا آج قبر کے اندر پڑے ہیں۔ تو ہمیں کیا پتا کہ اگلی سانس آئے نہ آئے، ہم نے تو بہت بڑی زندگی دنیا میں گزار لی، وہ بچے تو معصوم تھے، وہ تو جنت میں پہنچ گئے، لیکن ہمیں جنت میں جانے کی بڑی محنت کرنی ہے، بڑی محنت کرنی ہے۔ کل میں اپنے میاں کو بتا رہی تھی کہ دیکھیں بعض لوگوں کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے جنت کے لیے، اور ذرا سا دور جا رہی ہوں اپنے سبجیکٹ سے، لیکن آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا اور آپ لوگوں کو بھی سن کر مزہ آئے گا۔ کیسے؟ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایک عورت جو کہ فحاشہ تھی، گندے کام کرتی تھی، ایک دن کیا ہوا کہ وہ ایک جنگل سے گزر رہی تھی، ایک جگہ سے گزر رہی تھی، وہاں دیکھا اس نے کہ کنویں کے پاس ایک کتا بیٹھا ہے اور وہ پیاس سے اس کا برا حال ہے، پیاس سے اس کی زبان نکلی پڑی ہے۔ تو اس عورت کو، اس فحاشہ عورت کو بڑا ترس آیا، جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ بتا رہی ہوں، حدیث پاک میں تو آپ کو پتہ نا پورا قصہ نہیں آتا، تو تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس کے لمبے لمبے بال تھے بہت، اس نے اپنے بالوں کو توڑا، بالوں سے ایک رسی، جیسے آپ چٹیا بناتے ہیں ویسے اس نے رسی بٹی یعنی بنائی
اور پھر اپنے موزے کو جو کہ چمڑے کا تھا اس میں اس نے پتہ نہیں کیسے تنکے سے سوراخ کیا، کیسے اس کو کنویں میں ڈالا، پانی نکالا، کتے کو پلایا، کتے نے پانی پیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بد کام کرنے والی کو ایک ایسے جانور سے جو ناپاک جانور ہے، بد جانور کہلاتا ہے۔ کتا اگر آپ کے پاؤں چاٹ لے تو آپ کو ناپاک ہو جاتے ہیں، آپ کو دھونا پڑتا ہے، آپ کے کپڑے چاٹ لے تو دھونا پڑتا ہے۔ وہ گندا کتا وہ گندے کام کرنے والی کے لیے جنت کا سبب بن گیا۔ پھر میں کل اپنے میاں کو بتا رہی تھی، ریپیٹڈ ہے لیکن بعض لوگ رہ جاتے ہیں، بعض دفعہ آپ کے بھی ذہن میں نکل جاتا ہے، بعض دفعہ آپ پوری طرح سن نہیں پاتے، تو ریپیٹ ہے، یعنی دوبارہ سے بتا رہی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جو یہودی تھے نا، انہوں نے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ بدعہدی کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے اصولوں کو توڑا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پہ کمر کس لی تھی، اور بدترین دشمن رہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے۔ تو میری پیاری بہنوں، پھر کیا ہوا کہ یہودیوں کی ایک بستی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نفرت ڈال دی یہودی بچوں کے دل میں۔ ایک لڑکا تھا، وہ بالکل جوان تھا، کوئی ہوگا 18-19 سال 20 سال کا، بالکل جوان تھا۔ تو اس نے سوچا کہ ہاں، اس نے اپنی کتاب کو، یہودیت کی کتاب کو کھولا۔ اس زمانے میں ظاہر ہے ابھی بھی ہم یہی کہتے ہیں نا، تورات ہے، اس نے کھولا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نظر آیا۔ اس نے کیا کیا کہ ایک بلیڈ ٹائپ یا چاقو سے یا کینچی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، محمد کے نام کو وہاں سے کاٹ کر نعوذ باللہ پھینک دیا۔ سچا واقعہ ہے۔ دوسرے دن تیسرے دن پھر لے کے بیٹھا، جب اس نے دیکھا تو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو بہت جگہ ہے، تو اس نے پھر سارے نام کو کاٹا اور نعوذ باللہ پھینک دیا، یا جو بھی تھا دبا دیا، یا جو بھی کیا۔ اب کیا ہوا کہ پھر تیسری دفعہ جب اس نے کھول کر دیکھا تو دیکھا کہ جہاں جہاں سے اس نے کاٹے تھے نام، تو وہاں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بالکل صحیح طرح لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو صفحہ وہ کھولتا اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نظر آتا۔ سمجھ گیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے، ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، لیکن جان کا خطرہ ہوا۔ چنانچہ اپنے گھر والوں کو کچھ بھی بتائے بغیر سامان سفر تیار کیا، اور اس کے بعد سامان سفر تیار کرنے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی طرف راستہ لے لیا، جو پرانا نام تھا یثرب۔ پوچھتے پوچھاتے یہاں تک کہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی میں آیا۔ مسجد نبوی میں کیونکہ اس وقت مدینہ اتنا بڑا نہیں تھا اور مسجد جو ہے وہ صاف نظر آتی تھی، تو اس کے بعد اب تو مسجد بڑھتی جا رہی ہے نا۔ پتہ نہیں یہ حدیث پاک کہاں تک یہ مستند ہے کہ کسی نے کہا جب میں حج پہ گئی تھی کہ مجھے نہیں پتا، میں نے اس حدیث کو پڑھا نہیں، کہ میری مسجد بڑھتے بڑھتے احد پہاڑ کے قریب آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب تو خیر بہت وسعت ہو گئی ہے، مسجد نبی بہت بڑی ہو گئی الحمدللہ۔ تو اس وقت جب وہ مسجد نبی میں داخل ہوا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے دوسرا یا تیسرا دن تھا۔ صحابہ غم کی کیفیت میں تھے اور سب صحابہ نے اپنے چہرے جھکائے ہوئے تھے۔ ہر صحابی دل میں مغموم اور اداس تھا، غمزدہ تھا کہ اس لڑکے نے مسجد کے صحن میں جہاں سارے صحابہ بیٹھے تھے مسجد میں، وہاں پر اس نے جا کر کہا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آواز سننی تھی کہ سارے صحابہ جو ہیں ان کی ہچکیاں بن گئی اور وہ رونا شروع ہو گئے۔ ایک صحابی غالباً حضرت ابوبکر صدیق یا عمر فاروق، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اس یہودی کا
اور اس کو پکڑ کر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر یعنی قبرہ مبارک پر آ گیا اور اشارے سے بتایا کہ محمد یہ ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس لڑکے نے ان سے کہا کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھا اور پھر ایک چیخ ماری اور اس کے بعد اس کا دل پھٹ گیا اور وہ وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر اس نے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ارے واہ! حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے واقعے پہ کہتے تھے عمل قلیل و اجر کبیر، تھوڑا سا کام کر کے گیا، نہ نمازیں پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ اسلام میں اس نے جنگیں کی، جہاد کیا، کچھ نہیں کیا۔ اب آپ اپنی طرف دیکھیں، جب سے آپ پیدا ہوئی ہیں کتنی نمازیں پڑھ رہی ہیں، سردیوں گرمیوں کے وضو، اس کے بعد روزے، گرمیوں کے روزے، پھر زکوٰۃ کا نکالنا، پھر حج کا کرنا، کتنی مشکلات سہنی پڑتی ہیں اللہ کو راضی کرنے میں صرف سمجھا رہی ہوں، نعوذ باللہ آپ کو اللہ سے دور نہیں کر رہی میں، لیکن وہ کیسا قسمت والا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دنیا سے مٹانا چاہتا تھا اور آج وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ جانثار ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑا ہے۔ کیسی خوبصورت موت تھی، کیسی خوبصورت زندگی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ تعالیٰ من جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں سزا نہیں دی کہ تو نے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کاٹ کاٹ کے پھینکا، نہیں کچھ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل نہیں کیا کیونکہ اس کا دل صبر چکا تھا، وہ دنیا میں آنے کا رستہ دنیا میں آنے کا مقصد جان چکا تھا۔ اس نے اپنی تمام زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مختص کر دی۔ میری پیاری بہنوں، الحمدللہ رب العالمین، سوچ کا نظریہ بدلے، اپنی فکروں کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں۔ آپ اپنی ماں کی گود میں آئیں، کیا سنتے ہوئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی سنتے ہوئے آئی نا۔ لیکن ہمارا عمل ایسا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن وہ صحابہ جنہوں نے آنکھ کھولی تو اپنے سامنے لات و عزیٰ منات کو پایا، حبل کو پایا، بال کو پایا، حبل کو پایا، پورے 360 بتوں کے درمیان وہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے بت پرستی سے ایسی توبہ کی، پوری عمر ان کی 20-30 سال بت پرستی میں لگ گئی، لیکن ایسی بت پرستی سے توبہ کی، ایسا جانثاری کی اللہ پر، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار خادم بنے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں لکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ورضوان۔ ارے سوچیں تو صحیح ہم کس طرف بہ رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ حتی زرتم المقابر، یہ مقابر یہاں تک کہ ہم اپنی قبروں میں پہنچ جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، موقع ہے، منا لیں اللہ کو، منا لیں۔ سب سے شارٹ کٹ راستہ منانے کا وہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ۔ یہاں پر آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب آپ نے ماشاءاللہ سے روزے رکھ لیے۔ میں نے بتایا یہ بھی کہ اگر روزہ کوئی نہیں رکھ پاتا کسی تکلیف کی وجہ سے تو وہ فدیہ دے دے۔ اگر دیندار ڈاکٹر کہتا ہے بھائی آپ روزہ رکھیں گے تو جان کو خطرہ ہے، دیندار ڈاکٹر، اسلامک ڈاکٹر کہتا ہے اگر روزہ رکھیں گے تو جان کو خطرہ ہے تو آپ نے فدیہ دے دے۔ لیکن جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اب خون بہہ گیا، ڈاکٹر کہتا ہے روزہ نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں۔ اگر غریب آدمی ہے تو 2.25 کلو گندم کا ریٹ دے دے، 2 کلو گندم کا ریٹ۔ اگر امیر آدمی ہے، بہت امیر آدمی ہے
तो 3.5 किलो खजूर का रेट दे दे, सोगी का किशमिश का रेट दे दे। मैं तो कहती हूँ बढ़ा चढ़ा के देते। अगर आपकी खजूर इस वक्त 1,000 रुपए किलो है फर्ज करें, और आप डेली का दे रहे हैं 3,500 या 4,000, तो ये 1,20,000 के करीब रकम बनेगी। तो भाई 1.5 लाख दे दे, 2 लाख दे दे, अल्लाह ने दिया है तो दे दे। और लेकिन जब वो ठीक हो जाएगा, एक्सीडेंट से, बीमारी से ठीक हो जाएगा, बुखार से ठीक हो जाएगा, तो फिर जितने रोजे रह गए उसको रोजों को रखे, जबकि वो 30 रोजों का फिदिया दे चुका है। एक बंदा है, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया अल्लाह ना करे, या वो उसको बुखार चढ़ गया तीसरे रोजे, ठीक है। अब उसने सोचा कि पता नहीं मैं जीऊंगा मरूंगा, उसने सारे 30 के 30 रोजों का फिदिया दे दिया। लेकिन 10वें रोजे उसको महसूस होता है कि मेरी तबीयत बिल्कुल सही है, मेरा बुखार उतर चुका है, मेरे जख्म ठीक हो चुके हैं, मैं रोजा रखने के काबिल हो चुका हूँ। वो रोजा रखे, उसने जो फिदिया दिया है वो उसके लिए नेकी बन जाएगा, उसको अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत कुछ मिलेगा उस फिदिये के बदले। लेकिन अब वो अपनी जान का फिदिया दे, यानी भूखा रहे, प्यासा रहे और रोजा रख के अल्लाह को मनाए। तो मेरी प्यारी बहनों, मौका गनीमत जाने, ये ना हो कि पता चले कि मेरी मौत का ऐलान हो गया और आपको पता चले कल तो इसने बयान दिया था, आज बयान देने नहीं आ रही, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। पता चले जी कि मैं तो गुजर चुकी हूँ, एलिया जुबैर इस दुनिया से गुजर चुकी हैं। अब आप बताएं, आगे हर दिन मेरी कब्र में गुजरेगा, मेरी जिंदगी का चिराग बुझ चुका। आगे तो जब आपके दादा दादी, नाना नानी, हमारे परदादा परदादी, नाना परदादा पर नाना पर नानी, सब के सब कब्रों में पड़े हैं, सब के सब अब कब्रों में पड़े हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में पड़े हैं, आप जनाब सल्लल्लाहु अपनी कब्र में रह रहे हैं। आप मुझे बताएं, कभी उठ कर आए, कभी आपसे मिलने आए? नहीं, नहीं। कयामत की सुबह तक उन्होंने कब्रों में ही पड़े रहना है। तो क्यों ना हम अपनी कब्र को इतना दिलकश बना लें कि हमें हमारी कब्र ही जन्नत का टुकड़ा बन जाए, हमें किसी और तरफ जाने का दिल ही ना करे। तो याद रखें कि मोमिन आदमी के लिए कब्र ऐसी होती है जैसे सुहाग रात की दुल्हन के लिए उसका फूलों भरा बिस्तर होता है। और उसको जब उसका महबूब उठाता है, उसका शौहर, तो इंशाअल्लाह उम्मीद तो यही है कि अगर हम नेक काम करके जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हमारे महबूब हैं वो आकर हमें उठाएंगे। जो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। कहने का क्या मकसद है, आप अपनी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना लें, बाकी सारा कुछ अल्लाह जाने, अल्लाह 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 जाने। तो कहने का क्या मकसद है कि मुकाबला कम है, मुकाबला सख्त है और वक्त बहुत कम है, वक्त को गनीमत जाने। अच्छा, फितराना क्या है? फितराना तकरीबन हर एक जगह, मैंने तो यहाँ तक पढ़ा था कि अगर किसी औरत को प्रेग्नेंट है तो वो अपने पेट के बच्चे का भी फितराना देगी। इस पर मैं पता कर लूंगी, जहन में मेरे यही है जो हमने पढ़ा था। तो कहने का क्या मकसद है कि घर के हर फर्द का फितराना जाएगा। अगर आपके बच्चे हैं 5, तो आपके मियाँ साहब और आप और 5 बच्चे, 7 लोगों का फितराना जाएगा। किस तरह कि अगर 2 किलो आटे का रेट, मुझे असल में रेट में हर दफा सोचती हूँ पता करूंगी, अगर 2 किलो आटे का रेट 200 है, ऐसी समझा रही हूँ, तो आप लोग 7 लोग हैं, ठीक है, तो आपने 1,400 रुपए फितराना देना है। हो सके तो 2,000 दे दें अल्लाह ताला। और क्या करना है, ये आप जैसे ही पहला रोजा शुरू हो, पहला दूसरा तीसरा, यानी कोशिश करें ईदगाह जाने से पहले आप ये फितराना मुस्तहिक तक पहुंचा दें। फितराना किसको जाता है? उसी को जाता है जिसको ज़कात जाती है। तो कोशिश करें ये काम आज कर लें, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह आपको और देगा। आप आप देने से आप देने से कभी
دینے سے کبھی بھی فقیر نہیں بن جائیں گے، یعنی آپ اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی بھی فقیر نہیں بنیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو کہا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے تجارت کرے، یعنی میرے دیے میں سے دو گے۔ ہمارے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ اللہ پاک نے دیا۔ اگر اللہ پاک کے لیے دے دیں گے تو قیامت کے دن کی حدیث یاد ہے آپ کو؟ کتنی سخت وعید ہے اور کتنی سخت حدیث ہے۔ اے میرے بندے، میں تیرے پاس آیا تھا، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا دیا؟ تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ اللہ آپ تو میرے پاس نہیں آئے تھے، اللہ آپ تو میرے پاس نہیں آئے تھے۔ اللہ فرمائیں گے دیکھ ذرا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسکرین روشن کر دیں گے، آپ کے لیے تصویر اور وہ تمام وقت کو چلا دیں گے، تو سامنے آپ دیکھیں گے اسکرین پہ کہ ایک سائل، ایک فقیر آیا اور آپ سے کہہ رہا تھا روٹی کھلا دو مجھ کو، روٹی کھلا دو، بھوکا ہوں، اور آپ نے اس پر دروازے بند کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو اس کو دیتا تو مجھے اس کے پاس ہی کھڑا پاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں ایک دن تیرے گھر آیا تھا تو میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کب آئے تھے آپ ہمارے گھر؟ نہیں آئے اللہ جی۔ لیکن اللہ پاک پھر اسکرین چلائیں گے، ہمیں ہماری فوٹو دکھائیں گے، گھر کے دروازے پہ ناکنگ ہوتی ہے، گھر کے دروازے کی بیل بجتی ہے، ہم جا کے دیکھتے ہیں ایک سائل کھڑا ہے، اللہ کے نام پہ ٹھنڈا پانی پلا دو۔ ہم کہتے ہیں کہیں اور سے پی لو جا کے، تنگ نہ کرو، ہم مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس کھڑا پاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک دن میں تیرے گھر آیا تھا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے پہننے کو، تو اس سے مانگے تھے، تو نے نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ کب آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ پھر بتائیں گے وہ دیکھ، اور اس پہ کیا ہوگا کہ سامنے اسکرین پہ آ رہا ہوگا کہ ایک فقیر آیا اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو سردی بہت ہے، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میرے کپڑے میرا بدن نہیں چھپا رہے، مجھے کچھ موٹے کپڑے دے دو، مجھے اوڑھنے کے لیے کچھ چادر دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اگر اس کو دیتا تو مجھے اس کے قریب ہی کھڑا پاتا۔ اللہ کے واسطے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا تو کٹ ہی رہی ہے، ان کی بھی کٹ رہی ہے جن کے سامنے ان کے گھر ملبے کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں اور جن کے بچے اس ملبے میں دبے پڑے ہیں۔ کسی کا خامن ملبے میں دبا ہوا ہے، کسی کے بچے ملبے میں دبے ہوئے ہیں، کسی کی ماں باپ ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ ہر وقت خوف ہے کہ کوئی نہ کوئی بم آئے گا، کوئی نہ کوئی میزائل آئے گا اور ان کو نیست اور نابود کر دے گا، ان کے پرخچے اڑا دے گا۔ ہر لمحے یہ خیال ہے کہ ہمارے مریض کسی وقت بھی مر سکیں گے، میڈیسن نہیں مل رہی، ہم پانی نہیں مل رہا، ہم پیاسے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ہم بھوکے ہیں۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، کوئی عذر اس وقت کام نہیں آئے گا، کوئی عذر اس وقت کام نہیں آئے گا۔ کیسے؟ آپ یقین کریں کہ دیکھیں اس وقت فلسطین پہ بدترین دشمن یہودی ہیں قابض، جنہوں نے فلسطین میں قبضہ کیا، زمینیں خریدیں اور اس کے بعد زمینوں پہ قبضہ کر لیا، نئی بھی خریدیں تو قبضہ کر لیا، اور دھکیلتے رہے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو دھکیلتے رہے، کیونکہ ان کی بیک پر، ان کی پشت پہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، کینیڈا کھڑا تھا۔ پیاری بچیوں، پیاری بہنوں، یاد رکھیں افغانستان پر بھی اسی طرح کا حملہ ہوا تھا 2005 میں مشرف کے دور میں، آپ کو پتا ہوگا۔ اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی رشیا سمیت 48 ملکوں نے 48 ملکوں نے 40 اور 48 ملکوں نے افغانستان پہ حملہ کیا۔ اس زمانے میں نیٹ نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا اتنا طاقتور۔ پاکستان جو کہ شروع سے ہی غلام ملک بن گیا، ہمارے ہاں جو حکمران آیا ان میں سے زیادہ تر حکمران اپنی جیب کو بھرتے رہے، اپنے اثاثے بناتے رہے، اپنی
اپنے مستقبل کو بناتے رہے، امریکہ میں لندن میں اپنے گھر بناتے رہے، اپنے آقاؤں کو خوش کرتے رہے، اپنی زمین کے آقاؤں کو خوش کرتے رہے، اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہی رہی، ہوتی ہی رہی، ہوتی ہی رہی۔ لیکن پیاری بہنوں، اب میڈیا کا دور ہے، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اس وقت 10 لاکھ لوگ مرے، آپ میں سے جتنی بھی بیٹھی ہوئی عورتیں ہیں نا، میرے خیال میں شاید ایک کو بھی نہ پتا ہو، یا پتا ہوگا تو 2 4 کو بس۔ لیکن کیونکہ الحمدللہ رب العالمین میری ماں بہت زیادہ اٹیچ تھی، ان کی وجہ سے میرا بھی رجحان اس طرف ہوا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے یوں سمجھنے کے روز روز کی خبریں ملتی رہیں اور صحیح والی خبریں ملتی رہیں۔ آج الحمدللہ رب العالمین جب جہاد کو زندہ کیا تو الحمدللہ رب العالمین آج افغانستان اس وقت ایسا ترقی یافتہ ملک بن گیا ہے 1.5 2 سال کے اندر کہ کفر حیران ہو کر رہ گیا۔ تو میری پیاری بہنوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ مدد کریں فلسطین کے لوگوں کی، مدد کریں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی۔ آپ کو دینے والا رزق، آپ کو دینے والا رزق زندہ سلامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا داتا ہے، وہ سب کو دیتا ہے، اس کے خزانے میں کچھ کمی نہیں، خدا جانتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا بینک بیلنس کم ہو جائے گا، نکالیں، اللہ سے سودا بازی کریں، اللہ سے تجارت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ میں بہترین قرض اتارنے والا ہوں، یعنی بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ ہائے ہائے، ہماری بھی قسمت کیا ہے، مالک نے آقا نے پیسے دیے، اب مالک اور آقا پیسے مانگتا ہے ہم سے، تو ہماری جان نکلتی ہے کہ نہیں، ہمارے جو بینک میں 20 لاکھ کی رقم پڑی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہائے ہائے، کہاں کس بستی میں چلے گئے، کیسے سودے خرید رہے ہیں۔ 3 آدمی اللہ کے نبی نے فرمایا حسرت کریں گے، 3 آدمی، سوچیں آپ اس میں تو نہیں ہے۔ وہ عالم حسرت کرے گا جو روز بیان دیتا ہو، اللہ مجھے بھی بچائے، میں عالم تو نہیں ہوں لیکن ہوں جاہلہ، لیکن وہ بیان دینے والا، وہ عالم حسرت کرے گا جس کے بیان سن سن کر لوگ نمازیں پڑھنے لگے، خیراتیں دینے لگے، روزے رکھنے لگے، حج کو جانے لگے، لیکن خود وہ اس پر عمل نہیں کرتا تھا، بس بتاتا تھا دل نشی انداز سے، انتہائی پر اثر بیان دیتا تھا، لیکن خود اندر سے کھوکھلا تھا، اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ ایسا عالم جہنم کی طرف بڑھے گا، اللہ بھیجیں گے، اور جو ماننے والے ہیں، جو اس کا بیان سن کر اس کو مانتے تھے اور عمل کرتے تھے، وہ سب جنتی ہو جائیں گے۔ حسرت ہے، یاس ہے، افسوس ہے اس عالم پر۔ ایک وہ مالک، ایک وہ نوکر جو اپنے مالک کا بھی بڑا فرما بردار ہے، اس کی بھی بڑی خدمت کرتا ہے، اور اپنے حقیقی مالک کی بھی بڑی خدمت کرتا ہے، بڑا فرما بردار ہے اللہ کا۔ اور جیسے ہی حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی اذان آواز آتی ہے تو فوراً اپنے مالک سے اجازت لے کر، دنیا کے مالک سے اجازت لے کے فوراً مسجد کی طرف بڑھتا ہے۔ خادمہ فوراً مصلی بچھا کر نماز پڑھ لیتی ہے۔ تو کیا یہ خادمہ، یہ نوکر، یہ خادم جنت کی طرف جائے گا، اور ان کا مالک جو کہ مالک تھا لیکن اس نے اپنے حقیقی مالک کی قدر نہ پہچانی، وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حسرت کرے گا وہ شخص جس نے دنیا میں اتنا مال ہونے کے باوجود اپنے رب کو، صحت ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود اپنے رب کو راضی نہ کیا۔ تیسرا، ہائے ہائے، اس کو سن کر آنکھوں میں ویسے آنسو آ جاتے ہیں۔ تیسرا، وہ آدمی، برا نہ مانیے گا، میں کسی کو چپکا نہیں رہی، کسی پر رکھ کر بول نہیں رہی، اللہ اکبر، میرے تو اپنے اعمال بڑے ٹیڑے اور گندے ہیں،
آپ کو جگانا چاہتی ہوں اور خود بھی جاگنا چاہتی ہوں. وہ آدمی جو دن اور رات کماتا رہا، جس کا بزنس کبھی ڈاؤن نہیں آیا، وہ اس بزنس کے پیسوں سے بڑے بڑے پلازا بناتا رہا، پلازوں کو بیچتا رہا اور نئے پلازے بناتا رہا، پلازوں کو کرائے پہ اٹھاتا رہا، جس کے پاس یومیہ 10-10 لاکھ کرایہ آتا رہا، آتا رہا، آتا رہا، بڑا امیر تھا. اس کو اپنی جائیداد کا بھی نہیں پتا تھا کہ میرے پاس کتنی جائیداد ہے. اس کو اپنے بینک بیلنس کا بھی اندازہ نہیں تھا. روپوں میں کھیلتا تھا، شاہانہ زندگی گزارتا تھا. مر گیا، مر گیا، مر گیا، قبر میں لیٹ گیا. لیکن بیوی اور بچوں نے بہت ساری مسجدیں تعمیر کرا دی اس کے پیسوں سے، بہت سارے مدرسے بنا دیے اس کے پیسوں سے، مدرسے میں قرآن خرید کے رکھ دیے اس کے پیسوں سے، جہاں پر پانی کے لیے ٹیوب ویل کی ضرورت تھی ٹیوب ویل لگوا دی ہے اس کے پیسوں سے، جہاں بیواؤں کی گھر بنانے تھے گھر بنا دیے، چھتیں ڈلوا دی اپنے میاں کے پیسوں سے، اپنے باپ کے پیسوں سے. اللہ اکبر کبیرہ. محنت کی، کھیتی لگائی، کس نے؟ میاں نے، باپ نے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اسی کی کھیتی کو اللہ کی راہ میں لگا کر آج وہ سب کے سب اہل جنہ ہو گئے ہیں. اور باپ حسرت کرے گا، میاں حسرت کرے گا، میرا کمایا ہوا مال، میرے بنائے ہوئے پلازے، اور انہی کی وجہ سے یہ جنت میں جا رہی. اللہ ان کو خوش ہو کے دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پیار محبت کر رہا. فرشتے کہہ رہے ہیں سلام علیکم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ہائے ہائے، بڑے اچھے ٹھکانے پہ آ گئے، بڑے موقع سے محنت کر لی. ارے تم نے دنیا کی زندگی کو خالی جانے نہیں دیا. تم بڑے بڑے ذہین ہو، تم عقل مند ہو، تم نے عقل کے مطابق فیصلے کیے. سوچے، اب سوچے 3 آدمی حسرت کریں گے، ہم کہیں ان میں سے تو نہیں ہے؟ وقت ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. پھر آپ سے کہتی ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنا تو الحمدللہ رب العالمین میرے سے لے لیں آپ دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم کا مفتی تقی عثمانی صاحب کا پتہ، اس پر ٹرانزیکشن کر دیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ٹرانزیکشن کروائی، لوگوں نے پیسے دیے میرے ہاتھ میں اور کروائی. الحمدللہ الحمدللہ امداد جا بھی رہی ہے. الحمدللہ. دوسری بات، بائیکاٹ کریں. اگر آپ والز کی آئس کریم نہیں کھائیں گے جو کہ انڈے کے پھیٹے سے تیار ہوتی ہے، اور انڈیا میں والز والوں پہ کیس بھی ہوا اس سلسلے میں، بے شک آپ نیٹ پہ دیکھیں. اگر آپ والز کی آئس کریم نہیں کھائیں گے، اگر پیپسی نہیں پیئیں گے، اگر 7 اپ نہیں پیئیں گے، ماؤنٹین ڈیو نہیں پیئیں گے، مرنڈا نہیں پیئیں گے، فانٹا نہیں پیئیں گے، اگر آپ نیڈو کا ملک، نیڈو دودھ، ایوری ڈے وائٹنر، ٹی وائٹنر نہیں پیئیں گے، اگر آپ صرف نہیں استعمال کریں گے تو میری پیاری بہن ٹینگ جوس نہیں پیئیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا مر جائیں گے ہم؟ تو سن لیں پھر، میں نہیں مری، میں زندہ ہوں. مجھے 5-6 سال ہو گئے، میں زندہ کھڑی ہوں. صوفی کا صرف استعمال کرتی ہوں، صوفی کا سوپ استعمال کرتی ہوں، صوفی کا کلاسک ٹوائلٹ سوپ استعمال کرتی ہوں، صوفی کا لیکوڈ استعمال کرتی ہوں، صوفی کا صابن ڈٹرجنٹ بار برتن دھونے کے لیے استعمال کرتی ہوں. اللہ کو میں نے جان دینی ہے اور میں روزے کی حالت میں ہوں، اور اللہ نے اس وقت ایک مبارک کام مجھ سے لیا ہوا ہے. ذکر نہیں کرنا چاہتی، میں آپ سے سچ بول رہی ہوں کہ مجھے 5 سال 6 سال یا 4 سال ہو گئے، میں نے بوتل پی کر نہیں دیکھی، جبکہ بوتل میرے گھر میں مفت آتی تھی، نہیں پی تھی. اسی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا، کم بتا رہی ہوں کہ کہیں جھوٹ نہ بول دوں، کسی طرح جھوٹ نہ ہو جائے. اور الحمدللہ رب العالمین، آپ کسی نے دھوکے سے پلا دی، یا میں آپ کے گھر گئی، آپ نے مجھے ایوری ڈے کی چائے پلا دی، میں اس کی قسم نہیں کھا سکتی، میں نہیں لے کر آئی. اور اتنا مزہ آتا ہے مجھے، اتنا مزہ آتا ہے. آپ کو میں بتاؤں ایک بات، اللہ پاک نے ڈال دیا ہے سب.
ابھی کوئی 10 دن پہلے کی بات ہوگی، 10 12 دن 15 دن پہلے کی، رمضان مبارک میں کوئی میرے خیال میں، مجھے یاد نہیں کون سا روزہ ہے، ہمارے گھر کا جہاں گلی میں ہم سے داخل ہوتے ہیں نا اپنے گھر آنے کے لیے، وہاں پر ایک دودھ دہی کی دکان تھی، میں نے پہلے بھی بتایا، وہاں پہ رات کے 3 بجے ڈاکو آئے اور انہوں نے وہاں پر اس ایک آدمی کو مار دیا پیسوں کے چکر میں، جوان آدمی مرا۔ میری بہو کہتی ہے کہ میں نے دیکھا وہ تڑپ رہا تھا یا اس کی لاش میں نے دیکھی، واللہ عالم، اس طرح کا بیان مجھے سننے کو ملا، کیونکہ بالکل ہماری گلی کے نکڑ پہ ہے اس کی دکان۔ اور آپ یقین کریں کہ رات کے تقریباً اسی دن کی بات ہے یا اس سے اگلے دن کی بات ہے، رات کے تقریباً 9 ساڑھے 9 ہوں گے، سنیں غور سے سنیں، شاید کہ آپ کی زندگی اس سے سمجھ جائے۔ تو رات کے 9 ساڑھے 9 یا 8:30، یعنی اندھیرا تھا بالکل، اور میرا مجھے نواسا آ کے کہتا ہے، غصے میں بولا میرا نواسا، وہ زور زور سے چیخا مجھ پہ، اب مجھے اس سے سمجھ ہی نہ آئے، میں نے کہا یہ مجھ پہ کیوں چیخ رہا ہے؟ تو میرا نواسا کہتا ہے، دادی نانو وائپس لا کے دو، میری وائپس لا کے دو۔ آپ یقین کریں، میں نے کہا ہاں میں نے آپ کے وائپس کا وعدہ کیا تھا، میں نے وائپس نہیں لائی۔ آپ یقین کریں میں نے نا اسی وقت برقع اڑا اور وائپس لانے کے لیے چلی گئی، اور جیسے ہی میں باہر نکلی تو میری بیٹی جو تھی اس کو یہ پتا چلا یا خیال آیا یا یاد آیا کہ امی چلی گئی ہیں اندھیرے میں، اور آج ہی تو قتل ہوا ہے، یعنی پولیس آئی تھی اور یہ وہ، یعنی ایک آدھ دن تو ہوا ہے یا آج ہی، اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو معاف کرے۔ اب وہ اتنا ڈری دونوں میری بیٹیاں کہ امی کو کیوں بھیجا اب تم نے اتنی رات کو، اور اتنی پریشان، اتنی دیر میں وائپس لے کر آ گئی، تو میں نے دے دیا۔ تو میری بیٹی دیکھ کر کہتی ہے، چھوٹی بیٹی، کہ امی جانسن اینڈ جانسن کے لے آئی ہیں آپ؟ میں نے کہا ہائے میرے اللہ، میں نے کہا مجھے دو، کہتی ہے امی اب تو میں آپ کو نہیں جانے دوں گی کسی صورت، ہم تو بہت پریشان تھے کہ یہ امی کیوں جا رہی ہیں، ابھی آج ہی تو ایک آدھ دن تو قتل کو ہوا ہے، اور امی کیوں گئی؟ امی ہم تو بہت پریشان تھے آپ کے جانے کے بعد۔ میں نے کہا میری موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مجھے کوئی نہیں مار سکتا، مجھے یہ دو۔ نہیں امی میں نے نہیں دینا، میں نے اسے زبردستی وائپس پکڑے، میں دوبارہ گئی اور میں نے اس لڑکے سے کہا کہ پاکستانی پروڈکٹس کے ہیں کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا ہیں، میں نے کہا دے دو بس۔ اور جب تک میں لے کے نہیں آئی میری دونوں بیٹیوں کی جان ایسی ہوئی بھی تھی کہ امی پھر چلی گئی، اور وہ اس کو ڈانٹ رہی تھی تم نے امی کو بتایا کیوں؟ تو صرف یہ باتیں، بعض لوگوں آپ لوگوں کا بعض دفعہ آپ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اباجی جو ہیں ہمیں نبیوں کے قصے بتاتی رہتی ہے صحابہ کے، وہ تو بڑے نیک تھے، وہ تو بڑے نیک تھے، وہی ہم ان جیسے نہیں بن سکتے۔ آج میں نے آپ کو کوشش کرتی ہوں، میں کبھی کبھی آپ کو اپنا بتاؤں، آج میں نے آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ اسی مہینے کا بتایا، اسی رمضان کا بتایا۔ تو میری پیاری بہنوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں واپس آ رہی تھی اور مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ بالکل گلی گلی بالکل تاریخ تھی، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، تو آپ یقین کریں مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ میری بچے کتنے بے وقوف ہیں اور کتنے دنیا دار ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ میرے ساتھ میرا اللہ خود چل رہا ہے اور میری حفاظت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اپنا ایمان بنائیں، اپنے بچوں کا ایمان بنائیں، نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں، صحابہ کی طرح نیکیاں کرنے کے لیے آگے دوڑیں بھاگیں، لیکن یاد رکھیں، دل کے کانوں سے سنیں کہ صحابہ جو تھے نیکیاں کرنے میں، وہ ایسے تھے کہ جب ان کو امانت پکڑانے کے لیے لوگ آتے تھے تو وہ چھپ جاتے تھے، درختوں کے پیچھے، مکانوں کے پیچھے چھپ جاتے تھے، امانت کو لینا نہیں پسند کرتے تھے۔ جب ان کو خلافت کی ذمہ داری سونپی جاتی تھی تو وہ اس کو لینے سے انکار کرتے تھے کہ ہم نے خلیفہ نہیں بننا۔ اور آج کل کے سیاستدانوں کو دیکھیے، ایک سیاستدان کا بس نہیں چلتا کہ دوسرے کو گولی مار کے مد مقابل کو ختم کر کے خود صدر بن جائے ملک کا، خود وزیر اعظم بن جائے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے اس پیشے میں آ کر کمائی کرنی ہے۔ اور صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے اس پیشے میں آ کر ہم نے آنا ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سختی کے ساتھ منع کیا تھا اپنی بیوی کو کہ آپ نے عطر تولنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف تولنے لگی ہوں، لوگوں کا عطر ہے، میں صرف تولنے لگی ہوں،
آپ نے کہا تولنا بھی نہیں ہے، کہیں تمہارے کپڑوں میں یا ہاتھوں میں وہ عطر لگ گیا اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کا حساب دینا پڑے گا، خدا کے واسطے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی واقعہ سن لیں۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق کا دل میٹھا کھانے کو چاہا، تو آپ کے منہ سے نکل گیا کہ میرا دل میٹھا کھانے کو چاہ رہا ہے۔ سوچیں ذرا، کہاں حضرت ابوبکر صدیق جن کے لیے اللہ نے قرآن اتارا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ آہا آہا، ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق غار سور میں پریشان ہیں کہ کہیں دشمن نبی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں گے، جھانک لیں گے اندر، تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جائیں گے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ خاصا نقصان پہنچا دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا رنگ فک ہوا ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہتے ہیں، یا رسول اللہ، دشمن سر پہ آ گیا، اگر پیروں کی طرف دیکھ لے گا تو پہنچ جائے گا ہمارے پاس۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے غار کے منہ پر مکڑی سے کہا تھا جالا بن دے، کبوتری سے کہا تھا کہ انڈے دے دے، کیونکہ مکڑی کا جالا اللہ نے قرآن میں لکھا اوہن البیوت کہ بہت کمزور ہوتا ہے، ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ نے تو ظاہر ہے اتنا بڑا آدمی اگر جائے گا تو مکڑی کا جالا تو ٹوٹ جائے گا، چنانچہ دشمنوں نے کہا یہاں تو کوئی نہیں ہو سکتا، مکڑی نے جالا بنایا ہوا۔ اور اندر کھڑے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا، یعنی نیچے دیکھ لیا، تو ان کو ہم نظر آ جائیں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق اس وقت خوف سے پریشان ہیں۔ کس بات کا خوف؟ اپنی جان کا نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وحی بھیجی، لا تحزن ان اللہ معنا، مت ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بنی اسرائیل ساتھ ہیں، سامنے بحیرہ کلزم آ جاتا ہے اور پیچھے فرعون کا 12 لاکھ کا لشکر، حضرت موسیٰ کے ساتھ 6,70,000 کا لشکر۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ شروع سے ایسے ہیں، کہتے ہیں سنیں موسیٰ تم نے تو مروا دیا ہمیں، پیچھے دشمن، آگے سمندر، کہاں جائیں، مر جائیں گے اس طرح تو۔ یعنی ایک طرف وہ کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں ہدایت کے راستے پہ چلاؤں گا، تمہاری رہبری کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں تم سب کے ساتھ ہوں، ان اللہ معنا، لیکن کیونکہ وہ لوگ اچھا کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخلص نہیں تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق بہت مخلص تھے۔ ایک دفعہ میٹھا کھانے کا بڑا دل کرا، بیگم سے خواہش کا اظہار کیا، بیگم نے روزانہ کی خرچی میں سے، روزانہ کی پاکٹ منی میں سے، روزانہ کے خرچے میں سے تھوڑی تھوڑی بچت کری۔ کتنے دنوں بعد اچھا آپ کا میٹھا کھانے کو دل کرے، آپ کیا کریں گے؟ آرڈر ڈیل آ گئی، آپ نے آرڈر کیا سویٹ آئس کریم، آپ کو 15-20 منٹ میں آرڈر والا آ گیا اور آئس کریم دے کے چلا گیا۔ رس ملائی کھانے کا دل کر رہا ہے، بٹ والے کو آپ نے آرڈر لکھوایا اور آپ کے پاس آرڈر آ گیا۔ اللہ اکبر، بتائیں ذرا کتنی دیر میں؟ 15 منٹ میں، کتنی دیر میں؟ 20 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں آرڈر آپ کے گھر میں آ گیا۔ مزے سے بیٹھے آئس کریم کھا رہے ہیں، مزے سے بیٹھے مٹھائی کھا رہے ہیں، مزے سے بیٹھے سویٹ آئس کریم کھا رہے ہیں۔ واہ جی واہ! ہاں، کتنے دنوں میں پیسے جمع ہوئے، ابو بکر صدیق کی بیوی نے جمع کیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، اور آج میٹھا بنایا، سامنے رکھا، بڑی خوش تھی کہ ابو بکر صدیق خوش ہو جائیں گے، میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے۔ کہہ رہے کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر، خلیفہ اول کہاں سے آیا؟ فرمایا کہ آپ کھا لیں، اپنے پیسوں کا ہے، اپنے مال ہے۔ فرمایا کہاں سے آیا؟ فرمایا یہ
अबू बकर सिद्दीक से रजी अल्लाह तआला अन्हु से मैंने थोड़ा थोड़ा रोज की बचत की और आज इतने दिनों बाद इस मीठे को बनाया। उस जमाने में सस्ता था, महंगा नहीं था। आज की आइसक्रीम 300 रुपए की, उस वक्त अगर आइसक्रीम होती तो मेरे ख्याल में टके की होती, टके से भी कम की। तो मेरी प्यारी बहनों, अबू बकर सिद्दीक बैतुल माल में गए और उन्होंने इतना खर्चा अपना कम करा लिया। उठें और जाकर अपने हुक्मरानों को बताएं कि अबू बकर, उमर, रूम के बादशाह ने कहा जाओ जरा देख के आओ, उमर की बड़ी शान है, देख कर आओ उमर है कैसा, उसकी कैसी, यानी वो है कैसा देखने की आरजू हुई। ईसाई बादशाह ने भेजा अपना कासिद। अब मदीना शहर में दाखिल होकर पूछ रहे हैं उमर कहाँ है। किसी ने इशारा किया ओ सामने मैदान में। अच्छा जी, अब देखा आके मैदान में तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ईंट को तकिया बनाकर, ईंट को तकिया बनाकर सो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उम्र फारूक वापस आ गया, कह रहे हैं मैं आपसे आपके खलीफा का पूछ रहा हूँ, मैं उमर का पूछ रहा हूँ, उमर का। वो कहते हैं वो सामने लेटा हुआ है। कहा वो तो एक आदमी है जो मिट्टी में लेटा हुआ है, जो ईंट का तकिया बना, वही तो हमारा खलीफा है। अल्लाह अकबर कबीरा, वही तो हमारा हमारा खलीफा है। अल्लाह अकबर कबीरा। और प्यारी बेटियों और प्यारी दोस्तों, क्या हो गया, क्यों नहीं समझते? आज आप यकीन करें, मैंने जो किताबें रखी ना, आज मुझे अल्लाह ताला ने वो बुलवाया ही नहीं। आज अल्लाह ताला ने बिल्कुल मुझे बाखुदा, बगैर तैयारी के, बगैर किताब को देखे बुलवाया। बताना ये चाह रही हूँ, अंदर से जगाना चाह रही हूँ आपको, और खुद भी जागना चाह रही हूँ कि हम लोग क्या है, पता नहीं हमारी। वो मैंने कहा ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। यकीन करें, अक्लमंद वही है जो दुनिया में रह के मौत की तैयारी कर ले। अक्लमंद वही है जो दुनिया में रहकर जन्नत का सर्टिफिकेट हासिल कर ले। अक्लमंद वही है जो दुनिया में रहकर इज्जत वाली कलमे की मौत को हासिल कर ले। कलमे की मौत कलमा पढ़ने वाले को नहीं आती। किसको आती है? कलमे की मौत उसको आती है जिसकी पूरी जिंदगी कलमे के मुताबिक गुजरी हो। कलमा तो पढ़ता हो, रोजाना पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। बिल ज्यादा आ गया, हाय अल्लाह बिल कैसे पे होगा। अच्छा मैं अपनी फला सहेली बड़ी अमीर है, उससे बात करती हूँ, भाई से बात करती हूँ, बहन से बात करती हूँ। अल्लाह तबारक ताला से जहन को हटाकर बहन भाइयों में जहन चला गया। अल्लाह वो लोग जो ताना मारने वाले हैं उनसे मांगने की तरफ जाएगा। अल्लाह से मांग कर देख, ना तुझे मिले तो कहना। यकीन करें, बिल्कुल किताबें मेरे पास पड़ी हैं। आज मैंने इमाम महदी और हजरत ईसा पर बोलना था, लेकिन पता नहीं आज अल्लाह ताला कहाँ कहाँ बुलवा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला के हुक्म से कल हमारा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, आखिरी दिन होगा इस रमजान का, इस मीटिंग का। फिर इंशाअल्लाह एक नए पैकेज के साथ सूरतुल अनफाल के, और इंशाअल्लाह सूद की हुर्मत। सूद क्या है, हम लोग बड़े आराम से समझ रहे हैं। हमने जी बचत, कौमी बचत में पैसे लगाए हुए हैं, वहां से हमें महीने का 50,000 आ जाता है, बड़े खुश होके बता रहे हैं। हाय हाय, वो तमाम पैसा जो बगैर मेहनत के आ रहा है ना, वो सब हराम है, हराम है, हराम है। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ, अब आप कहेंगे कि बई भी तो है, तो बई वो तजारत है जो आपने इस असूल पे लगाए कि ये मेरे 10 लाख रुपए है, आप अपनी दुकान में डाल लें, इसका सर्फ साबुन खरीद लें, आपका मुनाफा आधा आधा मेरे साथ, आपका आपका नुकसान आधा आधा मेरे साथ। और ये नहीं कहेंगे रकम उतनी ही लूंगा जितनी दी थी। जबकि सूद में ये है कि मैंने 10 लाख रुपए लगाए, मैं आपसे 10 लाख ही लूंगा, लेकिन महीने का आप 10,000 मुझे देंगे, चाहे आपके घर में चूल्हा जले चाहे ना जले। ये है सूद। और अल्लाह, हालांकि बजाहिर लग रहा है कि आपका माल बढ़ रहा है, अकल की नजर से देखेंगे ना तो माल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कहीं से भी नुकसान नहीं है। लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि सूद यानी रिबा तुम्हारे माल को घटाता है। और
बई जो है तजारत, वो तुम्हारे माल को बढ़ाती है, जिसमें नफा भी हो नुकसान भी हो। प्यारी बहनों, जहां जहां अपने इनकम को सेव किया हुआ है, खुदा के वास्ते मुफ्ती साहब से पूछ लें और उसके मुताबिक फैसले करें। ज़कात देने में चोरी ना करें। यकीन करें, यकीन करें कि ज़कात देने में चोरी ना करें। आखिरी बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान में मैंने जिक्र किया था, कुरान में पूरा इसका किस्सा लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने, सहाबी या कह लें एक आदमी ने ये कहा, आप मेरे माल में बरकत की दुआ कर दें, इजाफे की दुआ कर दें। आपने फरमाया जो है उसी में, उसी में शुक्र अदा करो। उसने पीछे पड़ गया, अल्लाह के नबी ने दुआ कर दी। अल्लाह ताला ने, के नबी ने फरमाया कहीं ये ना हो कि तुम्हारी इबादतों में कमी आ जाए। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के नबी की दुआ थी, कबूल हो गई। उसकी बकरियों में इजाफा हो गया, उसके माल में इजाफा हो गया, उसके खेते खलियान में इजाफा हो गया। उसने पहले तो रोज नमाज पढ़ने आता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने बाहर जाके मदीना शहर से बाहर बड़ा प्लॉट ले लिया। उसमें अपने उसमें खेत खलियान लगा लिए। उसमें उसके रेवड़ वगैरह सब कुछ थे। उसमें उसके भेड़ बकरियां डंगर थे। वो बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, यहाँ तक कि जुम्मा यहाँ तक के जुम्मा का यहाँ तक के जुम्मा की नमाज रह गई। और फिर एक वक्त आया कि जुम्मे की नमाज से भी गाफिल हो गया। फिर क्या हुआ, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पास जक़ात लेने को भेजा, जाओ भाई जक़ात लेकर आओ, जाओ जाओ जक़ात लेके आओ। उसने जक़ात देने से इनकार करके ये कहा ये तो मेरी मेहनत की वजह से हुआ है। मैंने बड़ी अच्छी इनकी निगहदाश्त की, मैंने बड़ा अच्छा इसको खिलाया पिलाया, मैंने बड़ी जहानत से अपने खेतों की तजारत की। मैं तो अमीर अपनी मेहनत से हुआ हूं, तो मैं जक़ात कहाँ से दूं, चलो यहाँ से निकलो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या किया उसने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़कात देने से इनकार किया। यानी आप ज़कात को जमा करते थे और गरीबों पर, मुस्तहीन पर, बेवाओं पे, दस्तगीरों पर, यानी बेवाओं पे, यतीमों पे, मिस्कीनों पे, मुसाफिरों पे लगाते थे। उनको देने से कुर्बान जाए हम नबी के माफी। हमसे अब मांग रहे हैं इस वक्त फलस्तीन के लिए मदद, उठें और खड़े हो जाए। और देख लें एक और सहाबी थे जिनसे कहा गया कि जाओ उनसे भी जाकर जक़ात लेकर आओ। तो वो जक़ात में जब उनके सारा माल देखकर जक़ात का हिसाब लगाया गया, तो एक ऊंट का छोटा सा बच्चा बनता था। तो उन सहाबी ने पूरा ऊंट दिया, कहा मैंने नहीं लेके जाना, तुम्हारा तो ऊंट का बच्चा बनता है, यानी तुम्हारी जक़ात सिर्फ ऊंट के बच्चे की है। फरमाने लगे मैं ऊंट दे रहा हूँ, ऊंट का बच्चा किस काम का। दोनों में झगड़ा हो गया, प्यार का झगड़ा, मोहब्बत का झगड़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंच गई। आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची। आप मुस्कुरा पड़े। आपने उस सहाबी से कहा इसका माल ले लो, मोहब्बत से दे रहा है, इखलास से दे रहा है, अल्लाह ताला इसके माल में बरकत देगा। आहा। अब आप देख लें दोनों आदमी आपके सामने, आपने कौन सा बनना है, आपके सामने है, अपॉर्चुनिटी है, मौका है। आप देख लें कि आपने कौन सी, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लेनी है, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजरों में हमने धुतकारे जाने, यानी हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अमल से नाराज करने का बायस हो। अल्लाह ना करे। अल्लाह आपको और मुझे दोनों को हदायत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, ऐ मेरे गफूर रहीम अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, रमजान में ऐ अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा दीजिए। इससे पहले कि मैं दुआ कराऊं, मैं बजाते खुद एक आपकी साथ जो मेरा ताल्लुक और कनेक्शन अल्लाह ने जोड़ दिया है, मैं आपको अपनी तरफ से
150 دفعہ سورہ تغابن اور الحمدللہ رب العالمین، یہ پورے رمضان میں جتنا میں نے کلام پاک پڑھا اس سب کا ہدیہ آپ کو دیتی ہوں، جتنا دروشی پڑھا اس کا بھی ہدیہ دیتی ہوں کہ آپ سب بڑے قیمتی ہیں۔ آپ نہ سننے کے لیے آتے تو میں دیواروں کو تو نہ سناتی۔ اللہ آپ کی جان مال ایمان میں برکت دے۔ اور باقی جو ماشاءاللہ سے 10,000 درود شریف اور 10,000 کلمے کا جو ہدیہ آیا وہ آپ سب کی طرف ہے ہی، جس کو بتانا بھول گئی تھی۔ 100% حاضری، 95 حاضری، 90 حاضری، 85 حاضری، اس کے علاوہ باقی جو تھوڑے دن بھی آیا ان تک سب تک اس کا ثواب پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی جناب سے اتنا اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، مجھے نکمے کے لیے بھی دعا کیجیے گا، میری اولاد کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور کبھی کوئی بات بری لگی ہو تو اس کو معاف کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے میرے پیارے اللہ، جو یہ پڑھا یہ سنا، اے اللہ پاک 15 جنوری سے لے کر اب تک جو بیٹھک ہوئی، اے اللہ پاک اس کو بارگاہ الہی میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ پاک اس کو قبول فرما لیجئے۔ ہمارے فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک آپ کی بارگاہ میں یہ حقیر سا تحفہ ہے، اے اللہ، اے وہ بادشاہ جس کی ثنا جس کی تعریف اس کے فرشتے جو کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں ہیں، جو ہر وقت اپنے مالک کی ثنا کرتے رہتے ہیں، اس کو ہماری ثنا کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بارگاہ الہی میں قبول فرما لیجیے۔ آپ کو اپنے علو کی قسم، آپ کو اپنے جلال کی قسم، آپ کو اپنی رحمانیت کی قسم، آپ بہت رحیم ہے، آپ قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ آپ قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ پاک اگر آپ نے ہمیں دھتکار دیا، اللہ پاک اگر آپ نے ہمیں اپنے دربار سے نکال دیا تو اللہ ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ اے اللہ ہم راندہ اور ذلیل ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک ہم راندہ اور ذلیل ہو جائیں گے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک میری تمام مینجمنٹ، چاہے وہ بچوں کی ہو، چاہے وہ ختم نبوت کی ہو، چاہے وہ بنات صفا کی ہو، چاہے وہ آیت کریمہ والی کیوں نہ ہو، اے اللہ پاک الحمدللہ رب العالمین 25 فروری سے غالباً اللہ کمی پیشی کو معاف کروائے۔ 25 فروری کو اللہ کے حکم سے شروع کیا، اللہ کے حکم سے آیت کریمہ فلسطین کے لیے، جو آج تقریباً 9 لاکھ کے قریب یا 9 لاکھ سے زیادہ بن گیا۔ اے اللہ پاک یہ تمام کے تمام عبادتیں قبول فرمائیے۔ اے اللہ پاک میں اپنی عبادت کو ساتھ نہیں ملا رہی، میں بہت گناہ گار ہوں۔ اے اللہ پاک پتہ نہیں کتنے نیک لوگوں نے یہ پڑھا، بارگاہ الہی میں قبول فرمائیے۔ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرمائیے، فلسطین کی بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، فلسطین کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، ان کے قیام و طعام کا بندوبست فرمائیے، ان کو سکون کی پناہ گاہیں عطا فرمائیے۔ اللہ پاک ان کو ہر خوف سے نجات دلائیے۔ اللہ پاک یہودیوں کو، نصارہ کو، مجوسیوں کو، اے اللہ پاک ہندوؤں کو
اگر ان کی قسمت میں ایمان ہے تو ایمان عطا فرمائیے، ورنہ چن چن کر جہنم واصل فرمائیے۔ اے اللہ پاک ان کو دور دفع دور کیجیے۔ اے اللہ پاک اپنی طاقت کا مظاہرہ فرمائیے۔ اے اللہ پاک اس طاقت کا مظاہرہ فرمائیے جو آپ نے بدری صحابہ کے ساتھ عطا فرمائی تھی، وہ مدد فرمائیے جو بدری صحابہ کی تھی، وہ مدد فرمائیے جو آپ نے غزوہ احزاب میں مدد بھیجی تھی، وہ مدد فرمائیے جو آپ نے حنین کے موقع پہ عطا فرمائی تھی۔ اے اللہ پاک وہ مدد فرمائیے جو صلح حدیبیہ کے وقت آپ نے مسلمانوں کے دلوں کو سکون عطا فرمایا تھا۔ اے اللہ پاک ہم سب کی اولادوں کو اللہ نیک بنا دیجیے۔ اللہ پاک جو بے اولاد ہیں، ڈاکٹر انم، عائشہ، سونیا، ختیجہ، سمیرہ، فیصل، ماری، انس، فاخرہ، بابر، سنبل، اہلیہ عمران، مہرالنساء، مریم، ثانیہ، یا اللہ ان کو نیک نرینہ اولاد یا اللہ پاک عطا فرمائیے۔ اگلے سال رمضان میں ان میں سے کوئی نام یہاں پہ موجود نہ ہو، سب بھری گود کے ساتھ بیٹھی ہوں یہاں پر، آمین۔ اے اللہ پاک نیک اولاد عطا فرمائیے گا یا اللہ پاک۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچیاں اور بچے نکاح کی عمر تک پہنچ گئے، ماں باپ پریشان ہیں، ان پر رحم کر دیجیے، انتخاب فرما دیجیے، آگے بڑھ کر ان کے سینوں کو ٹھنڈا فرمائیے، ان کو سکون دیجیے یا اللہ۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بچیوں اور بچوں کے لیے حفصہ، فاطمہ، جویریہ، یا اللہ پاک، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، زینب، منتہا، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام اور سدرہ کے گھر کی بچیاں آمنہ، ان سب کے لیے بہترین بر، بہترین در، بہترین زوج عطا فرمائیے یا اللہ۔ یا اللہ جی، پیارے اللہ جی، تمام جتنی بچیاں بیٹھی ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، جو سن رہے ہیں، اللہ ان سب کو نیند کا غبار ہے، نیند کا خمار ہے آنکھوں میں، اللہ یہ بیٹھے ہیں، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان سب کو پور پور کی، جوڑ جوڑ کی، جسمانی، روحانی، ذہنی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ تمام علماء اسلام، تمام علماء ہند، تمام علماء پاکستان، یا اللہ مفتی حسن صاحب، تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب حضرت جی جو کہ CCU میں تھے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی، صحت، تندرستی عطا فرما دیجیے، جلد ہی ان کی آواز سنوائیے اللہ پاک، جلد ہی ان کی خبر اچھی آئے یا اللہ پاک۔ ندیم بھائی، عمیر، نازیہ، اندریر، اہلیہ حسین، ان کے والد، ان کی بہنیں، عیشا، معظم، راجدہ، شمیم، عادل، نرگس باجی، یا اللہ پاک، شہزاد، شزا، نعیم اور انشرا، اویس، عثمان، عزیز، اے اللہ پاک آپ کے تمام گھر والوں کو جو بیٹھے ہیں یہاں پہ، اور میرے تمام گھر والوں کو اور ہم سب کو اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ ایمان کی لپیٹ میں، ایمان کے نور کے ساتھ عطا فرمائیے یا اللہ پاک۔ جو بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر عطا فرمائیے۔ اہلیہ اعظم، اہلیہ رفیق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر، بیٹی انم، ان کو اپنے گھر میں رہنا، بسنا، گھر کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائیے یا اللہ پاک۔ فریال، عائشہ، سحر، ان کی زندگیوں میں خوشیوں کے رنگ بھر دیجیے، ان کو دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائیے یا اللہ۔ ڈاکٹر امنہ، ڈاکٹر امنہ، ڈاکٹر امنہ اور اللہ عیشا، عبداللہ، فاطمہ اور جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سب کو، اور میرے گھر والوں کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کو، ان کے زوج کو اور میرے زوج کو، دنیا اور آخرت کی تمام امتحانوں میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجیے۔ احمد، نواز صاحب، محمد عمر، محسن، ان کو بہترین روزگار عطا فرما دیجیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ مولا کریم، آقا عظیم، ہم سب کی منتوں کو قبول فرمائیے یا اللہ پاک، رحم فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اس سال زیارت حرمین شریفین کی نعمت عطا فرما دیجیے۔ ہماری جو بہنیں بہت پریشان ہیں ان کو قلبی سکون عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا انشاءاللہ دن آخری ہوگا اس رمضان کا، پھر انشاءاللہ غیر رمضان میں ملیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔